بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام سکھاوی صاحب المقاصد الحسنی۔ دنیا کے کونے کونے اور مختلف ممالک میں بسنے والے تمام اہل اسلام ہمیشہ سے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی یاد مناتے ہیں۔ اس موقع پر وہ تمام نیک کام کرتے آئے ہیں جو خوشی، نیکی اور محبت کا مظہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ صدقات و خیرات کی تمام ممکنہ صورتیں بروئے کار لاتے ہیں، میلاد کے چرچے کرتے ہیں جن کی برکات ان پر بہرہ طور پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ارشاد الساری ہمیشہ سے اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و وسادت کے مہینے میں محفل میلاد کا اہتمام کرتے آئے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ربیع الاول کی راتوں میں صدقات و خیرات کی تمام صورتیں بروئے کار لاتے ہیں، اظہار و مسرت کرتے ہیں، نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں، میلاد شریف کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان میلاد شریف کی برکات سے بہرہ طور فیض یاب ہوتا ہے۔ میلاد النبی کی مجرب چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے وہ سال امن سے گزرتا ہے، نیز یہ عمل نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل میں بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو بھی بطور عید منا کر اس کی شدت مرض میں اضافہ کیا، جس کے دل میں بغض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب پہلے ہی خطرناک بیماری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اس طرح ان کو دیکھا دیکھی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم کے باعث بعض لوگ ولادت وسادت کا دن مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس پیار و محبت اور اہتمام و کوشش پر جزا دینے والا ہے۔ آپ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، چنانچہ اس دن کو اہتمام سے منانا، اس کی تعظیم کرنا، حسن نیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اجر عظیم کا باعث ہو سکتا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں میلاد و اذکار کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بھلے کاموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مثلاً ان میں ذکر کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور صدقات دیے جاتے ہیں، یعنی غربا کی امداد کی جاتی ہے۔ شکریہ۔